اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، گڈ مارننگ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے مضمون نویسی کے پیپر کی اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ گائز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند ایک اہم سوالات ان ون ویڈیو اینڈ شارٹ ویڈیو بتاؤں گا جو مجھ سے کمنٹس باکس میں زیادہ پوچھے گئے ہیں، اور کافی سارے دوستوں کی یہ سوالات ایک ریئلٹی بھی ہیں۔ یہ بالکل ذہن میں سوالات آتے ہیں، کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، کیونکہ جس بندے نے پیپر دیا ہے وہ یہ تمام سوالات اپنے ذہن میں لے کر گھوم رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوالات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں وہ ان کے جوابات سن لیں، اور پھر جب آپ کو جوابات مل جائیں تو پھر ان جوابات میں سے سوال نکالنے کی بجائے اپنے پیپر پہ فوکس کریں۔ اگر آپ کے یہ مین ٹاپک ہیں، 4 سوالات میں اہم ترین سوالات میں نے اٹھائے ہیں کمنٹس میں، جو زیادہ تر میسیجز آ گئے ہیں وہ تمام سوشل پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو۔ تو جو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک جو مین اگر سوالات آپ کے حل ہو جائیں تو پھر سوال در سوال نکالنے کی بجائے آپ لوگ اپنے نیکسٹ مرحلے کی طرف فوکس دیں، اس کے بعد کوئی سوالات پوچھیں۔ یہ بار بار سوالات کرنا اپنا ٹائم ضائع کرنا اور فضول بحث میں پڑھنے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ آپ کا ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ تمام دوستوں کو پیپر کا رزلٹ تقریباً پتہ چل چکا ہے۔ پیپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، تمام دوستوں کو پتہ ہے میں نے کون سے سوال کا کون جواب لگایا ہے، اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پاسنگ میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے ایسے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے فضول موبائل ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھی اس کے سوال کر دیا، سوالوں پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، اپنے جو ہے ٹاپک پہ وہ فوکس نہیں کر رہے، تو ان پہ اللہ ہی رحم کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ گائز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت سلولی سبسکرائب ہو رہا ہے، کافی ایک محنت کر کے میں ڈیٹا دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ شاید آپ لوگوں کو میرا ڈیٹا اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہا۔ حالانکہ پاکستان اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کے لیے اور جونیئر کلرک جو تھا ڈی سی آفس کے لیے جو میں نے پیپر دیا تھا، اس میں سے 70-80% پیپر میرا لگا ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے زیادہ وہ نہیں دے رہے۔ حالانکہ ویوز آ رہے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے۔ چلیں بہرحال اٹس آن یورس، میں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج ہمارے چند ایک اہم سوالات ہیں جو اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہمارے کافی سارے دوست پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کویسچن کا کوئی خاص ایک نہیں ہے اس کو چپٹے رہنا، کیونکہ یہ کویسچن ہے معروضی پیپر کا جو رزلٹ ہے وہ کب آئے گا۔ ہر بندے کو پیپر مل گیا ہے نا، تو ہر بندے نے اس پیپر کا سلوشن دیکھ کے اپنی ججمنٹ کر لی ہے کہ میرے کتنے پیپر بنے ہیں، کتنے سوالات کے صحیح جوابات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ کوئی جو اگر پوچھ رہا ہے رزلٹ کب آئے گا، بھائی آپ کو پتہ چل گیا آپ پاس ہو تو رزلٹ کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جنوری کے اندر جو ہے رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے، رزلٹ لازمی آئے گا۔ رزلٹ تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر رزلٹ کے وہ آپ کو بلائیں، ٹھیک ہے۔ تو رزلٹ آپ کا جو ہے وہ جنوری میں آئے گا معروضی پیپر کا، جو ایم سی کیوز بیس پہ ہم نے جا کے دیا 6 دسمبر کو۔ سیکنڈ کویسچن ہے ہمارا میرٹ کیا بنے گا۔ اب میرٹ کی بات ہر پوسٹ کے لیے لازم و ملزوم ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ میرٹ کیسا بنے گا۔ بھائی معروضی سوالات کا انہوں نے آلریڈی آپ کو جو ہے وہ میرٹ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، 60% مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا، آپ پاسنگ مارکس 60%، لیکن اسی کے نیچے انہوں نے لکھا تھا کہ مضمون نویسی کا آپ کا 1500 کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں میرے، ٹھیک ہے، میں نے اس بارے میں الیکشن کمیشن کے ایچ آر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کسی سے کوشش کیا کرنے کی۔ یہ میرا اپنا پیچھے والے جو پی پی ایس سی نے ایک دفعہ ٹیسٹ لیا تھا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے میری ججمنٹ ایک یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کا ان دونوں پیپرز کو ملا کے 60% مارکس جو ہے وہ پاسنگ مارکس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ چانسز اسی طرح کے ہیں۔ سیکنڈ یہ چیز ہے کہ آپ کے معروضی میں 60% مارکس ہوں گے تو پھر آپ کال لیٹر کے لیے کوالیفائی کریں گے ایسے کے لیے،
ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ جو ایم سی کیو بیس میں آپ کے 60% سے اوپر ہوں گے تو ان سب لڑکوں کو کال آئے گی کہ آپ کا ایسے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیپر ہے، تو فلاں ڈیٹ کو آ کے آپ پیپر دیں. ٹھیک ہے جی. تھرڈ کوشچن آتا ہے کہ پاسنگ مارکس اس میں کتنے ہوں گے. یہ پاسنگ مارکس میں اس میں تفصیل میں لکھنا بھول گیا. یہ پاسنگ مارکس کا کوشچن تھا مضمون کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، کہ مضمون کے اندر پاسنگ مارکس کتنے ہوں گے. سب سے پہلی بات حیرانی کی ہے کہ ایک ماسٹر لیول کا بندہ ایسے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جی پاسنگ مارکس کتنے ہوں گے. یہاں پہ ایک ایگزامپل رکھتے ہیں ہم کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے، لاہور جانا ہے، تو آپ کیا اس کو سرگودا تک کا سفر بتائیں گے؟ جی سرگودا تک کا سفر صحیح بتائیں گے اور آگے کہیں گے جی خود چلے جانا. کیا یہ آپ کے سوال کا صحیح جواب ہوگا؟ اس کے آپ کو وہ اچھے پوائنٹس دے گا، آپ کو اچھا سمجھے گا؟ یا آپ کہیں گے جی کہ راستہ بتائیں صحیح طریقے سے لاہور تک کا مکمل، تو وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ ظاہری سی بات ہے وہ آپ کو تبھی اچھا جانے گا، تبھی آپ کو ہیلپ فل ہو سمجھے گا جب آپ اس کو لاہور تک کا سفر مکمل بتائیں گے. آپ لوگوں کے سامنے معروضی کا سوالات تو ہو گئے، اس میں ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ 60%، 70% یا 55%، حالانکہ انہوں نے بتایا ہوا ہے 60% کا، لیکن کوئی سا بھی پیپر ہے ہم ججمنٹ لگاتے ہیں جی کہ مے بی 55% والا پاس ہوگا، جس طرح کے پی پی ایس سی والے پاسنگ مارکس نہیں بتاتے. 60 ہوگا، 70 ہوگا. جس طرح میں نے سرویلینس اسسٹنٹ، مانیٹرنگ اسسٹنٹ کا میرٹ آپ کو بتایا تھا 70 تھا اور 70 ہی بنا تھا الحمدللہ. سوری. تو ہمارے پاس جب ایسے کا سبجیکٹ آتا ہے، ایسے رائٹنگ، تو یہاں پہ آپ لوگ ایگزیکٹ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں، جتنا اچھا ایسے، جتنی اچھی اس کی باڈی، جتنی اچھی اس کی گرامر، جتنا اچھا اس کا ڈیٹا، ٹھیک ہے جی، آپ لوگ پٹ کر کے ایسے میں آئیں گے، آپ سمجھ لیں کہ آپ میرٹ میں بیٹھیں گے. پاسنگ مارکس ایسے کے سبجیکٹ میں کبھی نہیں ہوتے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے. کہ آپ کہیں گے جی کہ میں 1000 لفظ کا ایسے لکھوں گا تو مجھے مے بی کہ یہ پاسنگ مارکس دیں گے 60%، 70% دے دیں گے. بالکل رانگ اپرچونٹی ہے، غلط سوچ ہے آپ لوگوں کی. ایسے میں پاس فیل ہوتا ہے. بس پاس کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا ایسے اچھا لکھا ہوگا، ہر چیز ایکول ہوگی، 100% شیور ہوگا. فیل ہوگا آپ کا ایک پیرا بھی کم ہے، اپنی آؤٹ لائنس کے حوالے سے 1500 ورڈ سے کم ہے، تو وہ آپ کو ریجیکٹ کریں گی، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ 1500 ورڈز ہی آپ پاسنگ کریٹیریا سمجھیں. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1500 ورڈز کا ایسے لکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ کریکٹ فائل آ جانی چاہیے کہ 1500 ورڈ وہ میں بتا رہے ہیں جی کہ پاسنگ باؤنڈری ہے. آپ جب 1500 ورڈز کو ٹچ کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پاس ہیں، لیکن آپ 1500 ورڈ سے نیچے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے 1500 ورڈز کی اور آپ اس پہ نہیں پہنچ رہے. تو پاسنگ مارکس ایسے میں جو کویسچن پوچھا گیا ہے، اس کا کوئی بھی ایک پلاننگ یعنی آپ کو لاکھوں لوگ بتاتے رہیں جی کہ فلاں فیصد فلاں فیصد فلاں فیصد، ایسے آپ نے 100% کریکٹ اینڈ ایکوریٹ لکھنا ہے. اس میں پاسنگ مارکس نہیں ہوتے. پاسنگ مارکس آپ کے تبھی ہوں گے جب آپ 1500 ورڈز کا ایسے ایز اٹ از کمپلیٹ کر کے آئیں گے، ادروائز آپ فیل تصور کیے جائیں گے اگر آپ 1500 ورڈ سے نیچے رہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا کویسچن حل ہو گیا. یہ جو پیپر مضمون کے حوالے سے پاسنگ مارکس کا ایک لاجک تھا، یہ میں اپنی طرف سے ہی، اور جو ہم بیچلر کا ٹیسٹ دیتے تھے، جو اس طرح ٹیسٹ وغیرہ دیتے تھے نا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی. یہ ہم اپنی طرف سے بنا لیں کوئی بات، یا بی اے میں جس طرح ہم پیپر لکھتے تھے تھوڑا سا ہوتا تو کچھ نمبر مل جاتے تھے. بھائی یہ 17 سکیل کی سیٹ ہے، آپ لوگ اس چیز سے نکل آئیں کہ آپ 60% ادھر سے لے کے آئیں گے، 15% ادھر سے لے لیں گے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. ایسے کو ایکوریٹ، یہاں پہ پروفیشنل لائف ہے آپ کی، کوئی جو ہے بیچلر کی ڈگری نہیں لے رہے آپ، اپنی نیکسٹ آنے والی جو لائف ہے اس کو آپ نے برائٹ کرنا ہے، کیونکہ اتنی ہیوی سیٹ ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے. 4 نمبر کویسچن تھا ہمارے پاس کہ جو پیپر ہے مضمون کا، اس کے لیے کب بلائیں گے. اس کے 2 آپشنز ہیں بھائی. ایک تو ابھی تک جو چانسز ہیں ہمارے پاس کہ وہ سب کو بلا لیں گے، مے بی معروضی پیپر کے رزلٹ سے پہلے ہی.
سب کو بلا لیں گے، لیکن چانسز زیادہ تر ہیں کہ جیسے ہی آپ کا رزلٹ آئے گا جنوری میں تو آپ کے رزلٹ کے ساتھ ہی وہ آپ کو میں بھی سلپ دے دیں گے کہ جی آپ کو میرٹ میں آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کا فلاں ڈیٹ کو ٹیسٹ ہے معروضی کا۔ تو 1 جنوری تک آپ لوگوں کے 15 ایسے جو ہم نے کرنے ہیں، 4 ایسے ہمارے ہو گئے، وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے بھائی۔ ہمارے پاس ٹائم بہت وقت کم ہے، اور ڈیلی کا میں ایک ایسے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ایسے کی وجہ سے میں بھی تیاری کم کر پا رہا ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے فراہم کر لوں کہ 15 جو ہے ایسے وہ میں انشاءاللہ آپ کو 1 جنوری تک کروا دوں گا۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ ایک دن میں ایسے کر رہے ہو ایک یا نہیں کر رہے، وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں کے اندر کچھ لوگ کمزور بھی ہیں نا، جو مطلب انگلش میں کمزور ہیں، جن کو مشکل پہ الفاظات جو ہے وہ نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو یہی ایسے جو 40+ ٹاپکس والا ایسے ہے آسان انگلش میں بھی دے سکتا ہوں بنا کے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے لیے مجھے ٹائم تو ایکسٹرا لینا پڑے گا، لیکن آسان ایسے آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں۔ میرا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ وہ جو ایسے ہوگا میں آپ کو ایک سمپل جو عام ہم انگلش بولتے ہیں گرامیٹیکلی 100% کریکٹ ہوگی، لیکن انگلش کے ورڈز جو ہے نا بڑے وہ تھوڑے آسان استعمال ہوگی، لیکن صرف یہی پیپر ایسے، ٹھیک ہے؟ 40+ ٹاپک والا، اور کوئی ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہ سارے معروض ایسے جو ہیں وہ ہمیں سمپل انگلش میں بنا کے دیں، تو پھر اس میں ڈبل ٹائم لگتا ہے بھائی۔ ایک دفعہ ایک ایسے لکھوا کے پھر دوبارہ اسی کو اچھی زبان میں اس بندے سے لکھواؤں یا خود تھوڑا بہت لکھوں، میری تو انگلش اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ عابد صاحب ہیں انگلش کے ٹیچر، وہ مجھے لکھ کے دیتے ہیں پیپرز۔ اچھا، تو میں اب کوشش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی 40+ ٹاپکس والا ایسے جو ہے آپ کو سمپل انگلش جو ہم عام روٹین میں بولتے ہیں اس میں ہو، تو آپ مجھے اپنے واٹس ایپ میرے پہ رابطہ کریں، میں آپ کو آج کے آج ہی جو ہے جیسے ہی آپ کا میسج آئے گا آپ کو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو وہ ایسے جو ہے وہ سمپل لینگویج میں مل جائے گا، لیکن وہ ہوگا بالکل ہی 1500 ورڈ کے پہلے ایسے، اور آپ کو نمبر بھی مکمل دے گا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑے سے انگلش میں کمزور ہیں گرامیٹیکلی، ان کے لیے آسان سا ایسے انشاءاللہ میں بنا دوں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے بعد تمام کویسچن کا بلنڈرز جو ہے وہ حل ہو گیا ہوگا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے بھائی، یہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں، اپنی بس چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے آ جایا کریں یوٹیوب پہ۔ کبھی آپ نے اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے، آپ نے اگر کوئی ٹرانسلیشن کرنی ہے کسی پیراگراف کی، وہ نیٹ پہ آ جائیں۔ ادروائز آپ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کو تھوڑا سا ان 15-20 دنوں کے لیے سائڈ پہ رکھیں گے تو ہی آپ کا کام بنے گا، ادروائز آپ کی لائف ہے، یو کین انجوائے جیسے ہی آپ نے کرنا ہے، ہمارا اس پہ کوئی بحث نہیں چلتا۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، اب تک آپ نے یہ خیالات کا اظہار لازمی کیجیے گا ہماری ویڈیو میں، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ۔